بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللہب مکی سورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا مگر مشہور دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابو لہب جس قدر مال اور اولاد میں کثرت رکھتا تھا، اس کے باوجود ان چیزوں نے اسے فائدہ نہیں دیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اندر ایک وقت تک چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دیجیے، تو آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے قریش کے قبیلوں کو نام لے لے کر پکارا اور سب کو وہاں پہ جمع کیا۔ جب سب وہاں جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی وہاں پہ حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات ارشاد فرمایا تم نے 40 سالہ زندگی میں مجھے کیسا پایا؟ تو سب کی زبان پہ تھا آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ چند لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا اور جا کے دیکھا پہاڑی کے پیچھے کوئی بھی لشکر نہیں تھا۔ وہ واپس آئے اور آ کے کہنے لگے محمد، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہی، تب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح تم نے لشکر دیکھا نہیں، لیکن میں اگر تمہیں خبر دے رہا ہوں اور عنقریب تم لوگوں پہ حملہ آور ہوں گے اس طرح کے لشکر، تم لوگوں نے مان لیا ہے، تو لہٰذا اسی طرح تم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ وہ اللہ ہے، لہٰذا تم اللہ کو بھی مان لو۔ اور اس وقت یہ نعرہ بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی 360 بتوں کو چھوڑنے کا کہا گیا۔ اب وہ لوگ جن کے رگ رگ کے اندر بتوں کی محبت بسی ہوئی تھی، اگرچہ وہ لوگ بیت اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 360 بت ان لوگوں نے بیت اللہ ہی کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے اٹھایا اور آپ کی طرف پھینکا، اور یہ جملے اس نے پیش کیے کہ ہلاکت ہو آپ کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ جب یہ بات کہی تو سورہ تبت یدا ابی لہب یہ الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی اس نے تو پتھر مار کے حضور کو کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں کہ آپ نے اس لیے جمع کیا۔ سورہ لہب نازل ہوئی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں جن ہاتھوں سے اس نے ہمارے محبوب نبی کی طرف پتھر پھینکا ہے، وہ تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا۔ عزا آپ کو معلوم ہے بیت اللہ شریف کے اندر جو بت پڑے تھے، ایک مشہور بت کا نام تھا، تو یہ اپنا نام ان بتوں کے ناموں پہ رکھتے تھے، یعنی جس طرح ہم رکھتے ہیں عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اسی طرح وہ لوگ عبد العزا، عزا کا بندہ، اس طور پہ رکھتے تھے۔ لیکن ابو لہب اس کو اس لیے کہا جاتا کہ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو۔ یہ حسن کے لحاظ سے اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی جب یہ مسکراتا تھا تو اس کی گالوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح آگ کے سرخ رنگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس لحاظ سے پورا عرب کا قبیلہ اسے ابو لہب کے نام سے پکارتا تھا۔ اس نے سب سے پہلا پتھر آپ کی طرف پھینکا اور اس نے یہ جملے کسے جس پہ سورہ لہب نازل ہوئی، اور اشارہ فرمایا اس بات کی طرف، فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اس ظالم نے ان ہاتھوں سے حضور کی طرف پتھر پھینکا تھا، وضاحت فرمایا وہ تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیماری لگا دی کہ اس کے جسم میں ایک ایسی بیماری لگی
جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور اسی بیماری کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوا، مردار ہوا، اور پھر کسی کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ اس کو دفنا سکے۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی، اور کیڑے پڑنے لگے اس کی لاش میں۔ اس کے بیٹوں کو لوگوں نے آر دلائی کہ اپنے باپ کی فکر میں کچھ کرو، تو لہٰذا کسی بندے کے تھرو انہوں نے اس کو ایک لکڑی کے سہارے ایک جگہ پھینکے اور اوپر پتھر ڈال دیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں تباہ کیا، اور آخرت کے اندر بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کو نہ تو اس کا مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اس کی اولاد فائدہ دے گی۔ یہ کیوں کہا؟ وہ اکثر کہا کرتا تھا، ابو لہب کے یہ الفاظ ہوا کرتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا محمد اکثر جو باتیں کرتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہوگا، تو کوئی بات نہیں، میرے پاس اس قدر مال و دولت ہے اور اولاد ہے کہ میں ان سب کو پیش کر کے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا دوں گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اسے کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور فرمایا کہ عنقریب وہ ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا جو شعلوں والی ہے۔ اب شعلوں والی آگ کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیے وہ ابو لہب کے نام سے مشہور تھا، یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے وہ شعلے والا سمجھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ اب ذلت جب اسے دی جا رہی ہے تو خصوصیت کے ساتھ ہم انہی شعلوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ ساتھ اس کی بیوی کا ذکر کیا اور فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا اس کی بیوی بڑی عجیب قسم کی عورت تھی جو لکڑیاں اٹھائے رکھتی تھی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی ہے۔ اس کی بیوی کا نام عروہ تھا اور کنیت اس کی ام جمیل تھی۔ یہ اکثر لکڑیوں والی اس کو کیوں کہا گیا کہ یہ اکثر ایسی لکڑیاں جو کانٹے دار ہوا کرتی تھیں، یہ کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رستے میں بچھاتی تھی جس سے آپ کو تکلیف ہو، اور ہر قسم کی تکلیف دینے میں یہ ماہر سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے اس چیز کا ذکر فرمایا جس طرح اس نے دنیا کے اندر لکڑیاں اٹھائی ہیں اور حضور کو تکلیف دی ہے، فرمایا قیامت کے دن بھی یہ وہ لکڑیاں اٹھائے گی جن کے ذریعے سے ابو لہب کی آگ میں اضافہ ہوگا۔ یہ اشارہ اس طرف تھا، اور فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہے، یعنی کھجور کی چھال کی ایک رسی۔ رسی سے کیا مراد ہے؟ احادیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا ام جمیل کے، جو یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کے تمام تر وہ تکالیف محمد کو دوں گی جس سے وہ تکلیف میں جائے گا۔ اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ یہ ہار جو دنیا میں قیمتی سمجھتی تھی، فرمایا قیامت کے دن جب جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا تو اس کے گلے کے اندر ہم ایک رسی ڈال دیں گے جو جہنم کی آگ کی بنی ہوگی، اور اس کے ساتھ اس کو گھسیٹا جائے گا۔ تو سورہ لہب نازل ہوئی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے والوں کے حق، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی کی اذیت کسی صورت میں بھی گوارا نہیں ہے، تو لہٰذا سورہ تبت یدا ابی لہب یہ نازل فرما کے یہ بتا دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کہ جو بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سی بھی گستاخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور اسے آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو وہاں پر شامل ہو جانا یہ تو ایمان کو نفع دیتا ہے، لیکن جہاں پر حضوری کی ذات کو موضوع بنا کے بحث مباحثے کیے جائیں جس طرح آج کے دور میں ہوتا ہے، تو لہٰذا ان مجلسوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا یہ ایمان کے بچت کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس مجلس سے علیحدہ ہو جائیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بات کریں، یعنی ان کے فضائل تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جن خصوصیات سے نوازا ہے ان پہ بحث مباحثے کی صورت اختیار کر لی جائے اور فرقہ واریت میں بڑھ جائے بندہ، اس طرح کی چیزیں بالکل اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ بلکہ مجھے تو یاد آیا کہ وہ ایک شاعر نے بڑی عجیب طرز میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بارگاہ مصطفی ہے ادب سے چل، ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، یعنی یہاں زبان تو بالکل ہی بند ہو جاتی ہے، زبان کا بولنا۔ اس لیے اگر آپ میں سے کسی کو مدینہ منورہ جانا نصیب ہوا تو وہاں پر جب حضور کے روضہ اقدس کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے تو وہاں یہ آیت سامنے لکھی ہوتی کہ اے ایمان والو
کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو. یہ نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو اور تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے. تو اس مقام پہ تو جہاں پہ حضور کا ذکر خیر ہو, اس مقام پہ تو زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. چہ جائے کہ وہاں پہ زبانیں بولیں اور پھر اپنے ایمان کی خرابی کا باعث بنے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جتنا انسان ادب کے دائرے میں رہتا ہے حضور سرور کائنات کے عنوان پہ, اتنا ہی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کتنی پیاری بات کہی تھی واصف علی واصف نے کہ انسان کو بعض اعمال اللہ کے قریب اس مقام تک نہیں لے جا سکتے جتنا حضور پاک کا ادب لے جاتا ہے. یہی وہ حضور پاک کا ادب ہے کہ جو ہر لمحے کے اندر, ہر سینے کے اندر جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سینے کے اندر وہ ادب موجود رہتا ہے. لہذا دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ناموس کی خاطر ان لوگوں سے کام لیا ہے جو وقت کے شرابی سمجھے جاتے ہیں اور جو وقت کے ڈاکو سمجھے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کام لیا ہے. اختر شیرانی مشہور شاعر گزرا ہے اردو کا, لاہور انٹرنیشنل ہوٹل کے اندر یہ ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اس وقت تک شعر و شاعری نہیں پڑھتا تھا جب تک یہ شراب کی ایک بوتل نہ پی لے. اور شراب کے نشے میں جب یہ ہوتا تھا تو یہ اپنے مد مقابل کسی کو آنے بھی نہیں دیتا تھا. چند غیر مسلم نوجوان وہاں آئے ہوئے تھے, انہوں نے چھیڑا چھاڑی کی اور طرح طرح کے سوالات کیے کیونکہ یہ نشے میں تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا اختر تمہارا فلاں شاعر کے بارے میں کیا خیال؟ تو کہنے لگا وہ اگر میری مجلس میں ہوتا تو میری شعروں کو چرا کے پڑھتا رہتا. پھر انہوں نے کہا کہ اختر تمہارا بڑے بڑے جو فلاسفر گزرے ہیں ابو علی سینا اور اس طرح سقراط وغیرہ, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یہ تو سارے میرے شاگردوں کے شاگرد, یعنی اپنا مد مقابل کسی کو سمجھ ہی نہیں رہا. ان میں سے ایک لڑکے نے شرارت کی اور کہنے لگا اختر تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی اختر جو بھی شراب کے نشے میں مست تھا, شراب کی بوتل اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری اور سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا ظالم, تو میری اس گندی زبان سے نام کس شخصیت کا دلوانا چاہتا ہے؟ تیری جرت کیسی ہوئی کہ اس ناپاکی کی حالت میں تو اتنی مقدس ہستی کا نام میری زبان سے نکلوانا چاہتا تھا؟ اور یہ کہتے کہتے اختر روتا روتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بے شک ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں. لہذا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ہر سینے کے اندر موجود رہتا ہے, اور جس لمحے تک وہ ادب رہتا ہے اس لمحے تک انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جس لمحے انسان اس ادب سے کٹ آؤٹ ہو جائے پھر وہی ایمان انسان کی بربادی کا سبب بننے لگ جاتا ہے. لہذا سورۃ لہب کا یہ پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے کہ ایمان کی بچت چاہتے ہو تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں بالکل ہی خاموشی کا اظہار کرنا, ادنا سی گستاخی بھی ہمیں برداشت نہیں ہوگی. جزاکم اللہ خیر.